ناظرین، یمن سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یمنی فضائیہ پوری طرح سے میدان میں اتر گئی ہے اور یمنی فضائیہ نے پہلا اٹیک کیا ہے اسرائیل میں۔ جی ہاں، اس سے پہلے ریڈ سی میں صرف حملے جاری تھے، لیکن اب بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ یمنی فضائیہ نے اسرائیلی علاقوں میں جا کر آپریشن کیا ہے اور وہاں پر بڑے دھماکے کیے ہیں، ان کے حساس اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو فلسطین کے لیے اب فضائی مدد یمن کی جانب سے پہنچ گئی ہے۔ اس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یمن سے اسرائیل 1600 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر جا کر آپریشن کرنا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو یمن کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پورے اسرائیلی میڈیا پر اسی حملے کے چرچے ہیں جو یمن کی جانب سے اتنا میگا آپریشن کر دیا گیا ہے، جس کی اسرائیل کو بالکل توقع نہیں تھی۔ تو پوری طرح سے یمن نے سرپرائز کر دیا ہے اسرائیل کو کہ اتنی دور جا کر انہوں نے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے اور حساس علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب ناظرین، جو حملے یمن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اب یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نیکسٹ سٹیج آف وار میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہمارے حملے اس سے بھی زیادہ شدید ہوں گے۔ اور ناظرین، دنیا بھر کی جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی شپنگ بند کر دی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے لیے اپنی شپنگ بند کر دی ہے، جس کے بعد بہت زیادہ اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، باقی ان کی سپلائی لائن ہے، آئل ہے، بہت زیادہ ان کو مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح دنیا کی تمام بڑی کمپنیز نے بین کر دی ہیں اسرائیلی شپنگ کو، ان کے کنٹینرز کو، اور کوئی اب وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت نہیں کرنے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکی بیسز پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس وقت حملہ ہوا ہے جب امریکی کمانڈر، سینٹرل کمانڈر وہاں پر تھے۔ تو بیسیکلی امریکی سینٹرل کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ وہ پوری طرح سے کورس آف گیم کو چینج کر دے گا۔ تو وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کل کا دن بہت بڑا دن تھا جب ریڈ سی میں بہت زیادہ جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 8 سے 10 جہازوں کو اٹیک کیا گیا، کچھ کو واپس موڑ دیا گیا اور کچھ کو تباہ کر دیا گیا، کسی کو بلسٹک میزائل کے ساتھ، کسی کو ڈرونز کے ساتھ، کسی کو اینٹی شپ میزائل کے ساتھ۔ اور امریکہ کے مطابق بلسٹک میزائل کے ساتھ ان بحری جہازوں کو تباہ کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی چیز تھی، اور یہ یمن کی جانب سے پہلا تجربہ تھا کہ بلسٹک میزائل سے جہازوں کو تباہ کرنا، جو کہ کامیاب رہا۔ تو کل کا سارا دن ریڈ سی میں کسی جنگ سے کم نہیں تھا، اور یمن نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے عہد کیا تھا۔ لیکن ناظرین، آج پھر ایک بڑے حملے کے ساتھ آغاز کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا جو حملہ، یعنی اب نیکسٹ سٹیج آف وار میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اب یمنی فضائیہ پوری طرح سے میدان عمل میں آ گئی۔ یعنی اب یمن کی فلسطین کے لیے حمایت دیکھیے کہ وہ صرف ریڈ سی تک محدود نہیں ہے کہ یہاں سے جو شپ گزرے گا اس کو نشانہ بنا لیں گے، وہ بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ آگے پہنچ کر اسرائیلی علاقوں میں جا کر ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی جہاں پر اسرائیل توقع بھی نہیں کر سکتا، وہاں پر ان کی فضائیہ جا کر ان کو اٹیک کر رہی ہے۔ حالانکہ اسرائیلی ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا کر یمن پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ یہ اسرائیلی اینالسٹ کے بیان میرے پاس آن ریکارڈ ہیں اور پچھلی ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکا ہوں، لیکن یمنی فضائیہ نے وہاں پر جا کر اٹیکس کیے ہیں۔ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خود یمنی جو ان کے سپوکس پرسن ہے فوج کے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے، سارے آپریشن کی تفصیلات دی ہیں، دنیا بھر کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، ہوا کیا ہے کہ یمنی ایئر فورس کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس ان سینسٹیو ایریاز آف اسرائیل ان ساؤتھ، ناٹ اونلی ان ایلات بٹ ادر ایریاز آلسو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ساؤتھ کا ایریا ہے اسرائیل کا، یہاں پر یمنی فضائیہ نے جا کر سینسٹیو ایریاز کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ دے آلسو اٹیکڈ ود لارج بیچ آف ڈرونز۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے پہلے شروع والے دنوں میں جو میزائل یا راکٹس داغے گئے تھے وہ صرف ایلات تک پہنچتے تھے، اور اس کو بھی کبھی جارڈن تباہ کر دیتا، کبھی سعودی عرب نے تباہ کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو بہت کم جا کر نشانے پر لگتے تھے، لیکن اب جا کر انہوں نے نہ صرف ایلات کو نشانہ بنایا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ بہت ہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی غیر معمولی آپریشن آج کا یمن کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حساس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے خاص چیزوں کو نشانہ بنایا گیا، کون سا آبجیکٹ تھا، لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ سینسٹیو ٹارگٹس۔ اب سینسٹیو ٹارگٹس کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی شاپنگ مال تو نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے, کوئی اور ایسی پبلک سپیس والی جگہ تو نہیں ہو سکتی, وہ ملٹری ٹارگٹ ہے نا, وہ ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کی ملٹری بیس بھی ہو سکتی ہے جو کہ ایلات اور ساؤتھ اسرائیل میں ان کی الگ سے بیسز ہیں, ان کو بھی نشانہ ہو سکتا ہے. نیوی ہیڈ کوارٹر پر یا نیوی سے ریلیٹڈ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ان کو یہ نشانہ اس میں ہو سکتا ہے اس سینسٹیو ایریاز میں. تو یہ بہت ہی غیر معمولی, اور اسرائیل کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو یمن نے سرپرائز دیا یہ انہوں نے کر کس طرح سے دیا ہے. یعنی وہ پہلے اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں امریکہ بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, امریکہ بھی یمن کو مطلب کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا, اور وہ ہمارے جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, دنیا ہم سے تجارت بند کر رہی ہے صرف اس وجہ سے, اربوں ڈالرز کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور اب جو یمن ہے وہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے, ہمارے گھر میں گھس آیا ہے اور گھر میں گھس کر آ کر مارا ہے, اور ہمارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پر نہیں جا سکتے. اب یہ دیکھیے یمن سے اسرائیل 1600 کلومیٹر کہہ رہے ہیں ایریا بنتا ہے, 1600 کلومیٹر, اور یہ جو سارا ریڈ سی ہے اس میں مختلف جگہوں پر جو آئیلینڈ ہیں ان میں امریکی بیسز بھی موجود ہیں, اور وہاں پر اسرائیلی جو ملٹری ہے ان کی فضائیہ ہے وہ بھی وہاں پر ان کو اسسٹ کرتی ہے. اسرائیل نے اپنے وارشپ جو ہیں وہ ریڈ سی میں اتارے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں پوری امریکہ کی ٹیکنالوجی, اور صرف امریکی نیوی نہیں ہے بلکہ فرینچ اور برطانیہ کی نیوی اس میں موجود ہے, اسپینش نیوی ریڈ سی میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے بھی ان کے ڈرونز کو, ان کی فضائیہ کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے, اور انہوں نے اتنی دور جا کر نشانہ بنایا. یہ بہت غیر معمولی آپریشن ہوا ہے. اور آج دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حزب اللہ نے بہت بڑے اٹیکس کیے ہیں, یعنی آج کا دن اسرائیل کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا ہے. غزہ میں جو حملے ہوئے ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ مطلب یمن جہاں سے گیا ساؤتھ کو جو ان کا بارڈر ہے ان کے ساتھ تمام ایریاز کو نشانہ بنایا. غزہ میں بہت بڑے حملے کیے گئے, اور آج حزب اللہ نے جو حملے کیے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے میگا اٹیکس آج حزب اللہ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو تمام طرح سے آج ایسا لگ رہا ہے کہ جو سکیل ہے وہ بڑھ چکا ہے. خود یمن نے جیسے اناؤنس کیا کہ ہم نیکسٹ سٹیج آف وار میں داخل ہو چکے ہیں. اگلی ویڈیو میں ناظرین تفصیلی چیزیں آ رہی ہیں, جو حزب اللہ نے اٹیکس کیے ہیں وہ سارے ہم اکٹھے کر رہے ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کی تفصیلی شیئر کریں گے, لیکن وہاں پر بھی ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب یہ یمن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی کنفرم ٹو کیری آن اٹیکس. اتنے حملے کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ہم اٹیکس جو ہیں وہ کیری آن رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یمن نے اور کیا اناؤنسمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب لڑائی یہاں پر نہیں ہے. آج سے ایک ہفتہ پہلے یمن نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یا تو جنگ کو یہی ختم کرو, غزہ سے فوجیں نکالو, بمباری بند کرو, غزہ کا محاصرہ ختم کرو, وگرنہ جنگ اس سے آگے بڑھے گی. پھر انہوں نے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا کیا کہ ہم تمام نیشنلٹیز کے جو شپس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. ایک چیز ہو گئی اس اناؤنسمنٹ کے بعد. پھر اب دوبارہ جو اگلا فیز آیا ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. یمن ناؤ سیز فار تھرڈ سٹیج آف وار with sinking ships and more big attacks and intensified situation. یعنی آپ یمن کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ کر دکھایا ہے. آج سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سچویشن ایسکلیٹ ہوگی اگر ابھی پل بیک نہیں کرتے تو, اور اس کے بعد ایسکلیٹ ہوئی, انہوں نے حملے تیز کیے, تمام نیشنلٹیز کے جہازوں کو نشانہ بنایا, صرف بیانوں تک محدود نہیں رہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر اینٹرنگ دا تھرڈ سٹیج آف وار, اور اب اگلا مرحلہ جو ہے اب ہم ان کے جہازوں کو غرق کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور جو مظاہرہ جو آغاز کیا گیا ہے اس تھرڈ سٹیج آف وار کا, وہ جا کر اسرائیل پر جو ان کی فضائیہ نے انٹری ماری اور حملہ کر کے دکھایا ہے. تو سچویشن پوری طرح سے ایسکلیٹ کر چکی ہے. غزہ آج لاوارث نہیں ہے, فلسطین آج لاوارث نہیں ہے, اور اس کے اتحادی بہت آگے نکل کر, بہت آگے آ کر, فرنٹ فٹ پر آ کر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں, اور یہ اسرائیل کو درمیان میں سینڈوچ بنا رہا ہے. اسرائیل کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل سے مشکل ہو رہے ہیں, اور اسی لیے بائیڈن کا میں آپ کو بار بار بیان یاد کرواتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بہتر بیان ہو نہیں سکتا. بائیڈن کہہ چکا ہے کہ اس وقت اسرائیلی ریاست کا سٹیک 75 ایئرز میں سب سے زیادہ خطرے میں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یمن نے کس طرح سے عربوں کو کیا پیغام دیا ہے. یمن آلسو کال آن عربز اینڈ اسلامک ورلڈ ٹو ٹیک آنریبل پوزیشن. وہ خاص طور پر عربوں اور اسلامی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ غیرت کھاؤ, کچھ آنریبل پوزیشن لو. کہ جیسے یمن نے کہا تھا کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہم ہاریں یا جیتیں, لیکن تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ ہم ہسٹری کی صحیح سائیڈ پر کھڑے تھے, ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے اور باطل کے خلاف خاموش نہیں تھے بلکہ باطل کے خلاف
کھڑے تھے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہم غریب ہو کر اتنا کچھ کر رہے ہیں اور تم مطلب بیٹھے ہو تو کچھ آنریبل پوزیشن لو اس کے خلاف, اسرائیل کے خلاف. اور اب ناظرین اگلی جو سب سے بڑی بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دنیا کی جو کمپنیز جنہوں نے اب بند کر دیا ہے, بین کر دیا اپنے روٹ اور اسرائیل کے ساتھ, اب وہ کوئی تجارت نہیں کریں گی, اسرائیل کے لیے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کریں گی, ان کے لیے کوئی شپنگ نہیں کریں گی. یہ اسرائیل کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہے, اتنا بڑا دھچکا ہے کہ آپ کو آنے والے صرف چند دنوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے, اور ابھی بھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب ناظرین دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان کے 2-3 کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اناؤنسمنٹ آل اوور دی ورلڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جیپنیز کمپنیز, جرمن کمپنیز اور بہت ساری کمپنیز وہ اس کو بین کر چکی ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنے اسرائیل کے لیے شپنگ کے. اب جو دنیا کی 3-4 بڑی کمپنیز ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مائرسک, اس کے جہاز کو کل نشانہ بنایا گیا تھا. یہ دنیا کی 5th لارجسٹ شپنگ کمپنی ہے, 5th, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. دنیا کی 20% جو شپنگ ہو رہی ہے وہ مائرسک کے ذریعے ہو رہی ہے, دنیا کی شپنگ, ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا یہ گروپ ہے اور اس کے جہاز کو کل نشانہ بنایا گیا تھا. یہ اسرائیل کے لیے کنٹینرز وغیرہ لے کر جا رہا تھا. تو دین اس نے آج اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اب ہم مکمل طور پر بین کر رہے ہیں اور ہمارے اب ریڈ سی سے کوئی مشن نہیں ہوں گے, اسرائیل کے لیے ہم کوئی چیز نہیں لے کر جائیں گے اور کوئی گوڈز اور کوئی شپنگ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی. اور اب اسرائیلی میڈیا کا اس پر ریاکشن دیکھیے. آفٹر مائرسک suspended its passage in Red Sea, Israel fears of goods and high cost. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی شپنگ کر رہا ہے جس کے ذریعے ہو رہی ہے تو وہ مائرس کے ذریعے ہو رہی ہے. تو اگر جس طرح اس نے بین کر دیا ہے تو ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, کیونکہ چیز جو پہنچنی ہے وہ تو پہنچے گی نہیں, اور جو پہنچے گی بھی صحیح وہ افریقہ سے گھوم کر جب آئے گی تو اس کی قیمت کس حد تک بڑھ چکی ہوگی, یعنی 5 روپے کی چیز 100 روپے کی ہو چکی ہوگی اور قلت الگ سے ہوگی, تو جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. اسی لیے ان کی پوری مارکیٹ ناظرین تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے میں جس بنیاد پر کھڑا ہوں نا, میں صرف بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل پوری دنیا پر اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے حکومت کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی کون کون سی چیز اسرائیل بناتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ذریعے وہ آپ کی جیبوں سے پیسے نکال کر لے جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اس کی اصل طاقت یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے. لیکن یمن کے صرف اس ایک ایکشن سے اس کی پوری دنیا میں جو ہیجمنی ہے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی, ٹھیک ہے. اور کیونکہ مثال کے طور پر جو چیز آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہے ان کی پروڈکٹ, وہ جب 100 کی ہو جائے گی تو آپ نے 100 کی تو نہیں خریدنی, آپ اس کے متبادل میں دیکھیں گے کہ دوسری کون سی اویلیبل ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسرائیل کی ہے یا یہ فلانے کی ہے, تو آپ تو وہ سستے والی خریدیں گے. بھائی یہ اے والی جو ہے جو اسرائیل کی تھی آپ کو پتا نہیں تھا, اب وہ 100 کی ہو گئی ہے, آپ دوسری جا کے خریدیں گے. تو اس طرح پوری دنیا میں جو ان کی مارکیٹ ہے, جو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی. تو یہ بگ بلو ہے اسرائیل کے لیے. اس کے علاوہ 2 اور کمپنیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہیپ میک لائڈ شپ کمپنی, اس نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی شپنگ نہیں کرنے والی ہے. اس کے علاوہ یانگ منگ شپنگ جائنٹ, اس نے بھی اناؤنس کر دیا, اور یہ اسرائیل کے لیے آپ کہہ لیں کہ ٹاپ جو 3 ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے جو شپنگ کرتا ہے. اور اس کے جہازوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. جو پہلے جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بھی انہی کا تھا, ٹھیک ہے. اب تک جتنے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا سب سے زیادہ اس کے جہاز ہیں. تو اس نے اناؤنس کیا ہے کہ اب وہ پرماننٹلی, یا دیکھیں کہ یانگ اناؤنس شپس ول پرماننٹلی سٹاپ وزٹنگ پورٹس آف اسرائیل. پرماننٹلی انہوں نے کہا کہ اب ہم اسرائیلی پورٹس کو وزٹ نہیں کر رہے ہیں, اب ان کے لیے ہم کوئی امپورٹ یا ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ناظرین اب اس کو دوسرے لحاظ سے بھی سمجھیے, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے اسرائیل جتنی امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اپنے ہی شپس کے ذریعے کرتا ہے, وہ ہائر کرتا ہے نا, کرایہ دیتا ہے نا. کوئی بھی چیز منگوانی ہے یا لے کر جانی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے, ان کمپنیز کا سہارا لیا جاتا ہے. تو جب یہ کمپنیز ہی اویلیبل نہیں ہوں گی تو اسرائیل کیا کرے گا, وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرے گا کس طرح, جب اس کے لیے شپس ہی اویلیبل نہیں ہوں گی, جب کمپنیز ہی اس کو نہیں کرنا چاہیں گی. تو یہ اصل مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شپس ہیو ریمووڈ اسرائیلی پورٹس فرام دیئر روٹ. اب چونکہ جو گلوبل نیویگیشن کا نظام ہے اس میں ہر شپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, کون کون سی پورٹ پر جائے گا, پھر ہر پورٹ پر ارائیول اور ڈپارچر لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے 2 دن پہلے اسرائیل نے, ان کی نیشنل سیکیورٹی نے یہ ہنگامی حکم جاری کیا تھا کہ تمام پورٹ سے ارائیول
اور ڈپارچر نکال دیا جائے. تو ہر شپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی پورٹ پر جا رہا ہے. تو اب انہوں نے اپنے روٹ میں سے اسرائیلی پورٹس کو نکال دی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے کہا اب ہم نے اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ مینی کمپنیز اناؤنسنگ دے ول پاس تھرو باب المندب بٹ ناٹ وزٹ ٹو اسرائیل, ٹھیک ہے. اب ان کو چونکہ نقصان ہو رہا ہے نا, یہ پرائیویٹ ورلڈ ہے نا, تو جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو تو نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی وہ افریقہ سے گھوم کر جب جائیں گی تو ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا. تو اس سے بچنے کا ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اسرائیل کو چھوڑ دے. اب یمن کی آپ یہ حکمت عملی چیک کریں نا کہ وہ کیسے دنیا اور اسرائیل کو الگ کر رہا ہے کہ آپ اس میں سے اسرائیلی جو کنٹینرز ہیں ان کو ہٹائیں, اسرائیل کے لیے کوئی چیز نہ لے کر جائیں اور یہاں سے ایزیلی گزریں. اور یہی اب کمپنیز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیلی پورٹس کی طرف نہیں جائیں گے, آپ ہمیں گزرنے دو. تو یہاں پر دونوں میں معاہدہ ایک طرح سے ہو رہا ہے. اینڈ ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں, وٹ ول ہیپن ٹو اسرائیلی کنٹینرز نو ون نوز, کہ یعنی وہ جو اب شپس جو کہہ رہے ہیں, جو کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کی پورٹس کی طرف نہیں جائیں گے, تو ان کے جہازوں پر جو آلریڈی کنٹینرز ہیں ان کا کیا ہوگا, وہ کہاں پر جائیں گے, نو بڈی نوز. تو اس طرح اسرائیل پھنسا ہوا ہے ناظرین. 7 اکتوبر, اسی لیے میں کہتا ہوں 7 اکتوبر سے پہلے کا اسرائیل اور 7 اکتوبر کے بعد کا اسرائیل مختلف ہے, اور 7 اکتوبر سے پہلے کی دنیا اور 7 اکتوبر سے بعد کی دنیا بھی آپ کو مختلف نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اسرائیل جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا, آج وہ کس طرح سے تباہ و برباد, یہ امپائر جو ہے نا, ایول امپائر, یہ شیطانی ریاست, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گرے گی. آپ یہ دیکھتے جائیے جو صورتحال یہاں پر پیدا ہو رہی ہے. اور اب آپ اگلی بات سن لیجئے کہ اب یہ صرف اسرائیلی اکانومی کا معاملہ نہیں رہا, آنے والے دنوں میں یہ گلوبل اکانومی کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا. پوری دنیا کی اکانومی اس کے بعد متاثر ہونے والی ہے اس پورے آپریشن کے بعد, یمن کی ان ساری کارروائیوں کے بعد. اور اس کا سارا جو مدعا آئے گا, جو ساری ذمہ داری آئے گی وہ امریکہ پر آئے گی, سارا جو پریشر آئے گا وہ امریکہ پر آئے گا, کیونکہ امریکہ ہی تو ہے جو اسرائیل کو جنگ بندی نہیں کرنے دے رہا. جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, تو کون کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے, امریکہ. تو اب اس جنگ کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہوں گے, دنیا کو جو بھی نقصان پہنچے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا, امریکہ ہوگا. تو اسی لیے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ گلوبل ٹریڈ متاثر ہوگی پوری دنیا میں. اب دیکھنا یوکرین جنگ سے کس طرح پوری دنیا متاثر نہیں ہوئی, تو یہ تو اس سے بھی بڑی جنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی دنیا متاثر ہوگی اور الزام آئے گا امریکہ پر. اب امریکہ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے. ذرا میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ دیکھیے گا کہ اس وقت امریکہ کی حالت کیا ہوئی ہے. بلنکن stressed efforts to stop Houthis attacks on commercial ships in Red Sea and support maritime security. اب گلے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, اس کے لیے معذرت, لیکن آپ دیکھیے کہ بلنکن سٹریس کر رہا ہے. اب ناظرین یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا, انہی میں ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں. اب مطلب یہ جو سٹریس کرنا ہے نا, زور دینا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ ڈپلومیسی میں سب سے کمزور ورڈ ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے سٹیج آپ دیکھیں, پہلے امریکہ نے کیا کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اتحاد بنا کر یمن سے بائی فورس یہ روٹ کلیئر کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ناکام ہوا. پھر اگلی چیز کیا سامنے آئی کہ وی وارن یمن, ہم وارن کرتے ہیں, یہ بھی سخت لفظ ہوتا ہے. اور اس سے جو سب سے تھکڑ لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارج کرنا یا سٹریس کرنا. مثال کے طور پر جو یہ اسرائیل کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وی ارج اسرائیل ٹو پریونٹ سیویلینز کیجویلٹیز, وی سٹریس اسرائیلی آفیشلز ٹو پریونٹ سیویلین کیجویلٹیز. وہ صرف ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب کوئی پریشر یا کوئی ایسی مخالفت اس میں نہیں ہوتی. یہ ایک صرف رسمی کاروائی کے طور پر یہ دونوں لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ امریکہ کہاں حملے سے لے کر اور اس رسمی کاروائی تک پہنچ گیا ہے. یہ اس وقت امریکہ کا حال کر دیا ہے یمن نے, جس کے پیچھے پوری طرح سے ایران کھڑا ہوا ہے. اب آپ اس کے مقابلے میں یمن کا بیان ذرا دیکھیے. اینی ہوسٹائل موو اگینسٹ یمن ول ہیو ڈائر کانسیکوینسز اینڈ گریٹ کاسٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی یمن کے خلاف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو اس کی بھاری قیمت اس کو چکانا پڑے گی اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہوگی. تو اسی لیے کوئی اس بارے میں کوشش بھی نہ کرے. تو یہ یمن کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات, اور اس سے پوری طرح جو اسرائیل گھٹنوں پر آئے گا, یہ پوری عمارت جو گرے گی, وہ میں نے تفصیلات کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں. اب
غزہ جنگ سے صرف ایک ہی خبر شامل کریں گے اور ایک خبر ہی آپ کے لیے بہت تسلی بخش ہوگی اور بہت بڑی خبر لے کر آئے ہوں۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی میڈیا پر چیخیں ہیں، اور چیخیں کیوں ہیں کہ حملہ ایک اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت ہی بگ بلو ہے، ان کے لیے ان کو تڑپا کے رکھ دیا، اس نے تلملا اٹھا ہے اس وقت اسرائیل صرف ایک حملے سے۔ ناظرین، شجاعیہ میں یہ لڑائی ہوئی ہے اور شجاعیہ میں ایک حملے سے 20 ان کے فوجی مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، ایک حملے میں 20 فوجی مارے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین۔ پہلے 49 ڈیز میں اسرائیل نے کہا کہ ہمارے صرف 45 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، پہلے 49 ڈیز میں۔ وہ ڈیٹا تو بعد میں سامنے آیا کہ یہ ہزاروں تھے، تو اب دیکھیے کہ انہوں نے 49 ڈیز میں 45 مانے اور آج ایک ہی حملے میں ان کے 20 ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال کس قدر اسرائیل کے لیے خراب ہو چکی ہے۔ 3.5 لاکھ جو انہوں نے ریزرو فوج بھیجی تھی، روزانہ اس کے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور اب وہ 3.5 لاکھ فوج کا کیا کرنا ہے وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو پیچھے بھیج دیں، سرنڈر کر لیں، یا پھر آگے اس کو وہیں پر رکھیں۔ جو خرچہ آ رہا ہے وہ ان سے افورڈ نہیں ہو رہا۔ تو یہ صرف ایک علاقے کی، صرف ایک بیٹل کی لڑائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں 20 فوجی ان کے ہلاک ہوئے ہیں، اور پورے غزہ میں یہی صورتحال ہے۔ اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ ایک بڑی جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ غزہ میں اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے۔ اب ذرا آخر میں آپ کو امریکی بیسز کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکی بیسز پر حملے تو جاری ہیں اور حملوں کی شدت میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج جو حملہ کیا گیا ہے اس کی نوعیت پوری طرح سے مختلف ہے۔ یہ اس کا باقی حملوں سے بالکل یہ مختلف حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عین الاسد بیس پر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جتنے حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے ان میں سب سے بڑا حملہ ہے یہ۔ اس کی سیٹلائٹ امیجز سامنے آ چکی ہیں، اور پوری طرح سے جہاں پر وہ ڈرونز جا کر گرے ہیں اور راکٹس فائر ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا یہ حملہ تھا، لیکن جو سب سے دلچسپ اور اہم چیز ہے وہ اگلی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ کیا گیا اس وقت کمانڈر آف US سینٹرل کمانڈ واز وزٹنگ دس بیس۔ اب یہ اتنا بڑا خطرہ ہے امریکی انٹیلیجنس پر، اور سب سے بڑا سوال ہے ان کی سیکیورٹی کے اوپر کہ بھائی ان تنظیموں کو کس طرح سے پتا چلا کہ کمانڈر جو ہے وہ اس وقت دورے پر آیا ہوا ہے، جو کہ سینٹرل کمانڈر ہے امریکہ کا۔ وہ کس طرح، ان کو کس طرح سے پتا چلا کہ وہ اس وقت دورے پر ہے، اور انہوں نے اسی وقت حملہ کیا جب وہ کمانڈر اس بیس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ امریکی انٹیلیجنس پر سب سے بڑا سوال ہے، ان کی سیکیورٹی پر سب سے بڑا سوال ہے کہ بھائی ان کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ اس وقت اندر ہی موجود ہے۔ تو اس کے بعد پورا امریکی میڈیا جو ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے CIA پر، اپنی حکومت پر، کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ کبھی ایران نے تمہارے وارشپ کو، ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانے پر لیا ہوتا ہے اور تم کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جو ہے تمہاری بیسز پر اس وقت حملے ہو رہے ہیں جب تمہارا کمانڈر جو ہے وہ وہاں پر وزٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کل کو بائیڈن بھی وزٹ پر جائے گا اور ان کو اسی طرح پتہ چل جائے گا اور وہ اسی طرح حملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے امریکہ کے لیے۔ اور اس وقت ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کی بیسز پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات باہر نہ آئیں، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ بہت ہی دیکھیں نا کہ جب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، تو کمزوری تو کوئی نہیں دکھاتا نا۔ تو اسی لیے امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کے یہ حملے، ان کی تفصیلات باہر نہ آئیں، لیکن وہ آ رہی ہیں۔ تو یہ اہم ترین حقائق تھے، اب تک کی تازہ ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آگے حزب اللہ کے حوالے سے بہت بڑے حملے اس وقت بارڈرز پر جاری ہیں، اگلی ویڈیو میں تفصیلی اس حوالے سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔